السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو 5 ایسی باتیں بتانے والی ہوں کہ جن کو اپنا کر ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں زندگی میں کامیابی حاصل کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن اگر ہم کچھ خاص باتوں پر عمل کریں تو ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اہم نکات کو بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان ان نکات پر عمل کرے تو وہ اپنی زندگی میں کامیاب بن سکتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں مضبوطی بہت ضروری ہے، مگر دنیاوی مہارتیں اور صلاحیتیں حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ دونوں قسم کی طاقتیں اچھی ہیں، مگر جو مومن مضبوط ہے، جو علم میں، مہارت میں اور عزم میں پختہ ہے، وہ زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے، اور صرف خود کامیاب ہی نہیں، دوسروں کی کامیابی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ آئیے حدیث میں ان 5 باتوں کو آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، قوی اور مہارت یافتہ بنے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے جسم کو، دماغ کو، ہنر کو مضبوط بنانا چاہیے۔ جسمانی طور پر صحت مند رہنا، ذہنی طور پر چاق و چوبند رہنا اور اپنے کام میں ماہر بننا بہت ضروری ہے۔ جب آپ کسی کام میں ماہر ہو جاتے ہیں تو نہ صرف آپ کا اعتماد بڑھتا ہے بلکہ آپ کامیاب بھی ہوتے ہیں، دنیا کے سامنے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ نمبر 2، اپنے لیے مفید چیزوں کی کوشش کرے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احرص علی ما ينفع، ان چیزوں کے حریص بنو جو تمہیں نفع دے، یعنی اپنے لیے وہ کام تلاش کرو جو آپ کو فائدہ دے۔ زندگی میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں جو آپ کو وقتی طور پر خوشی یا تسلی دے سکتی ہیں، مگر ان کا آپ کی زندگی پر کوئی طویل اثر نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا مقصد ایک اچھے کریئر کا حصول ہے تو آپ کو صرف تفریح وغیرہ سے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اللہ کی مدد طلب کریں۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ اللہ سے مدد طلب کرو۔ جب آپ کسی بھی کام کی طرف قدم اٹھاتے ہیں اس سے پہلے یہ بات اہم ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ بعض دفعہ انسان بہت محنت کرتا ہے، لگن سے کام کرتا ہے، مگر اس کام میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسان کام شروع کرنے سے پہلے دعا کرے کہ اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے پھیر دے، اگر یہ بہتر ہے تو اس میں مجھے جمائے رکھ۔ اس کے بعد اگر وہ کسی کام میں ناکام بھی ہوتا ہے تو اس کو افسوس نہیں رہتا۔ یاد رکھیں، آپ کے اندر جو بھی صلاحیتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو ہمیشہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی محنت میں برکت ڈالیں۔ نمبر 4، مایوسی سے بچیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَعْجِزْ، یعنی کبھی مایوس نہ ہونا۔ یہ سب سے بڑی ترغیب ہے جو آپ کو مشکلات کے وقت چاہیے۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی مشکلات آئیں گی، آپ کو ایسے لگے گا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، مگر یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو سب سے زیادہ محنت کرنی چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 5، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ أَصَابَكَ شَيْءٌ، یعنی آپ کی زندگی میں کچھ ایسا ہو جائے جو آپ نہ چاہتے ہو، جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو، جیسا آپ نے کبھی سوچا نہ ہو، تو آپ کو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ جو کچھ ہوا اللہ نے میری تقدیر میں ایسا لکھا تھا تو ایسا ہی ہوا۔ یاد رکھیں، زندگی میں نہ ہر چیز آپ کے مطابق ہوگی، نہ ہر کام آپ کے منصوبے کے مطابق ہوگا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمت ہار جائیں۔ اللہ کی تقدیر میں ہمیشہ ہمارے لیے کچھ بہتر ضرور ہوتا ہے، چاہے ہم اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ اگر آپ ان 5 نکات پر عمل کریں گے تو آپ کی زندگی میں نہ صرف کامیابی آئے گی بلکہ آپ کا اعتماد، قوت اور سکون بھی بڑھے گا۔ یاد رکھیے، کامیابی کا کوئی واحد راستہ نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔